اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم اپنی اردو کتاب بہارستانی اردو کا سبق نمبر 13 برف باری پڑھیں گے، جو شاعر رسا جاودانی نے لکھی۔ برف باری 2 دن سے جاری ہے برف باری، یہ شان باری یہ گردگاری، وادی ہماری چاند کی ساری، کنسر کے بن میں میرے وطن میں ہے برف باری 2 دن سے جاری۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا شان باری۔ شان باری مینس خدا کی شان۔ دوسرا آیا گردگاری مینس خدا بندی۔ اور ایک مشکل الفاظ ہے اس میں کنسر، یہ بدرواہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اس نظم برف باری میں رسا جاودانی پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ گزشتہ 2 روز سے برف باری ہو رہی ہے، یہ خدا کی شان اور خداوندی ہے کہ ہماری وادی کشمیر برف سے چاندی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ کنسر بدرواہ میں ایک مشہور جگہ ہے جو ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کے جنگل میں بھی برف گرنے سے ایسا ہی حال ہے جیسا کہ وادی کشمیر میں۔ کوہی بیاباں ہموار میدان، صحن گلستان پن اور پرستان، مستور یکسر معمور یکسر، ایک نور یکسر کافور یکسر، کوہی بیاباں ہموار میدان۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا کوہ مینس پہاڑ، اور ایک مشکل الفاظ آیا بیاباں مینس جنگل، ویرانہ۔ پرستاں مینس پریوں کے رہنے کی جگہ، مستور مینس پوشیدہ چھپا ہوا، معمور مینس آباد بھرا ہوا، اور ہے ایک کافور، یہ ایک خوشبودار سفید مادہ جو بطور دوا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برف باری کے دوسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ پہاڑوں پر، جنگلوں اور ہموار میدانوں میں برف گر رہی ہے، باغ جنگل پریوں کی رہنے کی جگہ سب برف گرنے سے چھپ گئی ہیں۔ ہر طرف برف کی سفیدی سے نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرف کافور جیسا چھڑکا گیا ہے۔ اس طرح برف جمع ہو گئی کہ پہاڑ اور جنگل ہموار میدان لگ رہے ہیں۔ شام و سحر گم شمس و قمر گم، سب خشک و تر گم، دیوار و در گم، ہر ایک بشر گم، سردی کے ڈر سے نکلے نہ گھر سے، دن رات بھر سے۔ شام و سحر گم شمس و قمر گم۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا سحر مینس صبح۔ دوسرا آیا شمس مینس سورج، قمر مینس چاند، بشر مینس آدمی انسان۔ اپنے اس نظم کے تیسرے بند میں رسا جاودانی فرماتے ہیں کہ برف باری سے سورج اور چاند بھی چھپے ہوئے ہیں، صبح اور شام بھی برف باری سے گم ہو گئی ہے، خشک اور تر دیوار اور آدمی بھی چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سردی کے خوف سے کوئی بھی شخص باہر نکلنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ دن رات برف باری ہو رہی ہے۔ مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس ہو تو جائے جا کر کمائے کھائے کھلائے، مزدور بے کس ہے سخت بے بس۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا بے کس مینس بے سہارا۔ یعنی نظم برف باری کے چوتھے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ صبح و شام اور سورج چاند سب کھوئے سے لگتے ہیں،
मजदूर जो कि दिन में मेहनत करके कमाते हैं और शाम को खाते हैं, बहुत ही बेबस और बेसहारा बर्फबारी से दिखाई देते हैं, क्योंकि बर्फ थमती नहीं, यानी रुकती नहीं बर्फ। अगर बर्फ रुकती तो मजदूर जाकर कुछ कमा के लाएं और अहले अयाल यानी अपने बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं। कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के, लड़के जिगड़ के हर एक बोले, फेंको रे गोले। इसमें हमें मुश्किल अल्फाज एक आया कमसिन मीनस छोटे बच्चे। इस नज़म के 5वें बंद में शायर फरमाते हैं कि बर्फबारी के दौरान, यानी जब बर्फबारी होती तो क्या बच्चे ये समझकर सुबह जल्दी उठते हैं कि बर्फ के गोले बनाकर खेला जाए। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं और दूसरे बच्चों को आवाज़ें देते हैं कि आओ बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए खेलेंगे। जादू बयानी शीरीं ज़बानी, मेरी रवानी रुकती नहीं है, थमते हैं दरिया जमता है पानी, मेरी रवानी रुकती नहीं है। इसमें हमें मुश्किल अल्फाज आया जादू बयानी मीन्स ज़्यादा मुतासर करने वाला तकरीर, और आया शीरीन बयानी यानी मिठास भरी बातें। रवानी मीन्स बहाव। थमना मीन्स रुकना। जमना मीन्स ठहरना यानी यक बस्ता करना। नज़म बर्फबारी के आखिरी बंद में शायर रसा जावेदानी फरमाते हैं कि मेरी शायरी जो मीठी ज़बान में जादू का असर रखती है, दरिया की तरह बहने वाली है, रुकने वाली नहीं। दरिया अगर थम जाता है, यानी दरिया अगर रुक जाता है, पानी जम जाता है, मगर मेरे अशार कभी रुकने वाले नहीं। बच्चों, ये पढ़ी हमने बर्फबारी की नज़म। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे अच्छे से समझा। इंशाअल्लाह कल हम इसके सवालात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।